الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ 9 نومبر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا پیدائش کا دن ہے، لیکن ہمارے یہاں اس دن چھٹی کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ سب جو ہے گھر پر بیٹھ جائیں۔ یہ لاجک آج تک سمجھ نہیں آئی کہ چھٹی کیوں کی جاتی ہے، جبکہ یہ ہونا چاہیے کہ ان شخصیات کے لیے یا تو قرآن خوانی ہونی چاہیے، اصالِ ثواب کی محفلیں ہونی چاہیے، یا پھر انہوں نے جو خدمات دی ہیں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، اس خطے کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پورا کا پورا معاملہ ہی الٹا ہے۔ چھٹی دے کر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بزرگ تھے، پیدا ہوئے، بس 9 نومبر پتہ ہے، نہ ان کی پیدائش کا سال پتہ ہے، نہ ان کی خدمات پتہ ہے، ان کی قربانیاں بھی نہیں پتہ، کچھ نہیں معلوم، ان کی سوانح حیات کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے۔ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، آہستہ 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 اس کے نامہ اعمال اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کو آج اگر ان کے وفات کے 100 سال گزرنے کے بعد، تقریباً 80 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، 1938 میں ان کا انتقال ہوا، 2023 چل رہا ہے، تقریباً 90 سال ہونے کو ہیں، آج بھی اگر ان کو یاد رکھا جا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان 1947 کو آزاد ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا۔ کیوں؟ انسان جو وہاں پر مسلمان آباد تھے ان کے اندر بیداری کس نے پیدا کی؟ گور شمع کس نے جلائی؟ ان کو روشن کس نے کیا؟ ان کو راہ ہدایت پر کون لایا؟ اگر اس میں کسی شخصیت کا نام آتا ہے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا۔ یہ صرف ایک مفکر، مفسر، شاعر ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی بھی ہیں۔ ہمیں صرف اتنا بتایا جاتا ہے شاعر مشرق ہیں اور پاکستان کا خواب دیکھا۔ بھائی خواب دیکھنا اتنا آسان تھا، رات کو سوئے خواب دیکھا پاکستان بنے گا، صبح بتا دیا سب کو پاکستان بنے گا، اور سب نے بولا بھائی پاکستان بنے گا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک فکر لائی، لوگوں کے دل میں وہ بات بٹھائی کہ ہمارا اور غیر مسلموں کا ایک ساتھ رہنا ناممکن ہے، ہم الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ مذہب ہے۔ تو 2 قومی نظریہ جس کو کہا جاتا ہے وہ کس نے پیش کیا؟ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب۔ وہ فکر، وہ سوچ ہمارے اندر پیدا کی، ہمارے اکابرین میں، ہمارے بڑوں کے اندر پیدا کی۔ انہی خدمات کی وجہ سے، انہی فکروں کی وجہ سے، انہی کاوشوں کی وجہ سے ان کو آج یاد رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دن میں نہیں بنی، اس کے لیے کئی سال لگے۔ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہونے والے علامہ اقبال، 1938 کو وفات پانے والے علامہ اقبال کا جو بیچ کا عرصہ ہے، جب وہ تعلیم مکمل کر کے عمل کی زندگی کے اندر آتے ہیں تو وہ سارا کا سارا جو ان کا سلسلہ ہے، پوری زندگی جو بقیہ انہوں نے انتقال تک کی گزاری ہے، وہ ساری کی ساری صرف مسلمانوں کو بیدار کرنے میں گزاری ہے۔ آج ہمیں صرف چھٹی دے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی علامہ اقبال صاحب کی جو ہے نا ڈے کی چھٹی ہے، آپ لوگ گھر پہ جائیں، آرام کریں۔ کیا ہم مسلمان آرام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ پہلے ہم نے بہت زیادہ کام کر لیا ہے، اور خاص طور پہ ہم پاکستانی، جتنی چھٹیاں ہمیں دی جاتی ہیں، ہمیں ان چھٹیوں والا دن چھٹی نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان خدمات کو یاد کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ جو ہے جلسے جلوس کرنے بیٹھ جائیں، بلکہ ہمیں ان کے سوانح حیات یاد ہونا چاہیے، ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، کہ تاکہ وہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو، وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ ایسے ہی نہیں پلیٹ میں رکھ کے کسی نے ہمیں ملک دے دیا، ایسے نہیں قومی نظریہ بن گیا، کتنی قربانیاں ہیں، کتنی فکر ہے اس کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی سوچ پیدا کرنے والے، ہمارے اندر ایسی سوچ پیدا کرے جو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی تھی، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی، جو علامہ محمد علی جوہر کی تھی، اور کتنے اکابرین ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جگہ قربانیاں دے کر اس ملک کو، اس خطے کو حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر علامہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو ان کی فکر کی، ان کی سوچ کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔